السلام علیکم پیارے بچوں، لیکچر نمبر 55 میں خوش آمدید۔ آج ہم نظم پڑھیں گے ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے۔ اس کے شاعر صوفی تبسم ہیں، جس کا تعارف میں پچھلی 2 نظموں میں کروا چکی ہوں۔ آج ہم نظم ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ اپنی کتابیں صفحہ نمبر 105 پر کھول لیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی نظم ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے کی پڑھائی اور وضاحت کی طرف۔ اپنی کتابیں صفحہ نمبر 105 پر کھولنی ہوں گی۔ صفحہ نمبر 105 پر دیکھیں، نظم ہے ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے۔ ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے، ٹوٹ بٹوٹ نام ہے، مرغے جمع ہے مرغا کی۔ مرغے مرغا کی جمع ہے اور اس کی مؤنث ہے مرغی۔ مرغا کی مؤنث ہے مرغی۔ ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے صوفی تبسم کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کی وضاحت کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم نئے الفاظ دیکھتے ہیں۔ نئے الفاظ میں پہلا لفظ ہے نرالی۔ نرالی سب سے الگ، نرالی سب سے الگ۔ لونگ گرم مسالے کے ایک درخت کا شگوفہ۔ جس طرح گرم مسالے ہیں، یہ بھی ایک گرم مسالہ ہی ہے۔ جیسے کالی مرچ ہوتی ہے، لونگ ہے، دارچینی ہے، موٹی الائچی ہے، اسی طرح لونگ جو ہے یہ بھی گرم مسالہ ہی، ایک گرم مسالے میں ہی آتا ہے۔ گرم مسالے کے درخت کا ایک شگوفہ ہے یہ۔ دستار پگڑی، دستار پگڑی، یہ ایک لمبی سی ٹوپی ہوتی ہے، دستار پگڑی۔ جوش ولولہ، جوش ولولہ۔ ہاتھا پائی لڑائی، ہاتھا پائی لڑائی۔ ڈانگ بڑا ڈنڈا، ڈانگ بڑا ڈنڈا۔ ہنٹر کوڑا چابک، ہنٹر کوڑا یا چابک۔ سپاری یہ گول سی ہوتی ہے اور نہایت گول سا ہوتا ہے یہ، اور نہایت سخت قسم کا ہوتا ہے، گول اور نہایت سخت قسم کا ہوتا ہے، اور اس سے کتر کر پان کے ساتھ کھاتے ہیں۔ سپاری یہ گول اور نہایت سخت قسم کا ہوتا ہے اور اسے کتر کر پان کے ساتھ کھاتے ہیں۔ پان اس بیل کا پتا جس پر چونا لگا کر اور چھالیاں وغیرہ تمباکو وغیرہ ڈال کر کھاتے ہیں۔ پان یہ آپ دیکھیں ہندوستانی مہاجر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں، پان جس سے منہ لال ہو جاتا ہے، اور جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا پھر وہ جب تھوکتے ہیں تو وہ جگہ بھی لال ہو جاتی ہے۔ پان اس بیل کا پتا جس پر چونا لگا کر اور چھالیاں تمباکو وغیرہ ڈال کر کھاتے ہیں، اسے ہم پان کہتے ہیں۔ نان، نان ایک خاص قسم کی روٹی جو میدے سے بناتے ہیں، ایک خاص قسم کی روٹی جو میدے سے بناتے ہیں۔ یہ تو تھے ہمارے نئے الفاظ۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 106 پر۔ سب سے پہلے میں اس کی پڑھائی کروں گی۔ پڑھائی کے دوران آپ مشکل الفاظ کو خط کشی کرتے جائیں۔ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 تھے مرغے، دونوں تھے ہوشیار۔ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 تھے مرغے، دونوں تھے ہوشیار۔ ایک مرغے کا نام تھا گیٹو، ایک کا نام گٹار۔ ایک مرغے کا نام تھا گیٹو، ایک کا نام گٹار۔ ایک مرغے کی دم تھی کالی، ایک مرغے کی لال۔ ایک مرغے کی دم تھی کالی، ایک مرغے کی لال۔ ایک مرغے کی چونچ نرالی، ایک مرغے کی چال۔ ایک مرغے کی چونچ نرالی، ایک مرغے کی چال۔ ایک کھاتا تھا کیک اور بسکٹ، ایک کھاتا تھا کیک اور بسکٹ، ایک کھاتا نان۔ ایک کھاتا تھا کیک اور بسکٹ، ایک کھاتا نان۔ ایک چبائے لونگ سپاری، ایک چبائے پان۔ ایک چبائے لونگ سپاری، ایک چبائے پان۔ ایک پہنے پتلون اور نکر، ایک پہنے شلوار۔ ایک پہنے انگریزی ٹوپی، ایک پہنے دستار۔ ایک پہنے
انگریزی ٹوپی، ایک پہنے دستار۔ ایک دن دونوں گھر سے نکلے، ایک دن دونوں گھر سے نکلے لے کر آنے چار۔ ایک دن دونوں گھر سے نکلے لے کر آنے چار، پہلے سبزی منڈی پہنچے پھر لنڈے بازار۔ پہلے سبزی منڈی پہنچے پھر لنڈے بازار۔ ایک ہوٹل سے انڈے کھائے ایک ہوٹل سے پائے، ایک ہوٹل سے انڈے کھائے ایک ہوٹل سے پائے۔ ایک ہوٹل سے سوڈا واٹر ایک ہوٹل سے چائے، ایک ہوٹل سے سوڈا واٹر ایک ہوٹل سے چائے۔ پیٹ میں جب روٹی پہنچی، پیٹ میں جب روٹی پہنچی دونوں ہوش میں آئے۔ پیٹ میں جب روٹی پہنچی دونوں ہوش میں آئے، اچھلے کودے ناچے پھاندے دونوں جوش میں آئے۔ اچھلے کودے ناچے پھاندے دونوں جوش میں آئے۔ دونوں میں پھر ہوئی لڑائی ٹھی ٹھی ٹھو ٹھو ٹھا۔ دونوں میں پھر ہوئی لڑائی ٹھی ٹھی ٹھوٹھا تھا۔ دونوں نے کی ہاتھا پائی ہی ہی ہو ہو ہا۔ دونوں نے کی ہاتھا پائی ہی ہی ہو ہو ہا۔ ایک مرغے نے سیخ اٹھا لی، ایک مرغے نے سیخ اٹھا لی ایک مرغے نے ڈانگ۔ ایک مرغے نے سیخ اٹھا لی ایک مرغے نے ڈانگ۔ ایک کے دونوں پنجے ٹوٹے، ایک کے دونوں پنجے ٹوٹے ایک کی ٹوٹی ٹانگ۔ ایک کے دونوں پنجے ٹوٹے ایک کی ٹوٹی ٹانگ۔ تھانے دار نے ہنٹر مارا، تھانے دار نے ہنٹر مارا چیخے چیخ چیخ چوں۔ تھانے دار نے ہنٹر مارا چیخے چیخ چیخ چوں۔ ٹوٹ بٹوٹ نے گلے لگایا بولے ککڑو کو۔ ٹوٹ بٹوٹ نے گلے لگایا بولے ککڑو کو۔ صوفی تبسم کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے۔ صوفی تبسم کا میں آپ سے پہلے بھی تعارف کروا چکی ہوں۔ اب ہم یقیناً آپ نے دوران پڑھائی مشکل الفاظ کو خط کشید کر لیا ہوگا۔ اب میں ان مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ بتا رہی ہوں اور اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے، دونوں تھے ہوشیار، ہوشیار یعنی چالاک۔ ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے، ٹوٹ بٹوٹ بھی نام ہے اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس دو مرغے تھے اور دونوں ہی ہوشیار تھے، چالاک تھے۔ ایک مرغے کا نام تھا گیٹو۔ اب اس نے اپنے مرغوں کے نام بھی رکھے ہوئے تھے ٹوٹ بٹوٹ نے، تو اس کے ایک مرغے کا نام تھا گیٹو اور ایک کا نام تھا گٹار، ایک کا نام گٹار، اور ایک مرغے کا نام گیٹو تھا اور دوسرے مرغے کا نام گٹار تھا۔ ٹوٹ بٹوٹ نے دو مرغے جو ہے وہ اس کے پاس دو مرغے تھے اور دونوں مرغے بہت ہوشیار تھے۔ ایک مرغے کا نام گیٹو تھا اور دوسرے مرغے کا نام گٹار تھا۔ ایک مرغے کی دم تھی کالی، ایک مرغے کی لال۔ اب بتا رہے ہیں کہ ایک مرغے کی جو دم ہے وہ کالی تھی اور ایک مرغے کی دم لال تھی۔ ایک مرغے کی چونچ نرالی، ایک مرغے کی چونچ نرالی، نرالی سب سے الگ، اور ایک مرغے کی چال، چال یعنی اس کی ڈھال، اس کا انداز۔ ایک مرغے کی چونچ سب سے نرالی تھی تو دوسرے مرغے کا انداز جو ہے وہ سب سے جدا، سب سے نرالا تھا۔ یہ مرغوں کی خصوصیات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں، ان دونوں مرغوں کا آپس میں موازنہ کیا جا رہا ہے۔ ایک کھاتا تھا کیک اور بسکٹ، ایک کھاتا نان۔ اب پہلے تو ان کے اس پہ آئے تھے نام پہ، پھر ان کی دم کے بارے میں بتایا، چونچ کے بارے میں، اب ان کے کھانے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک کھاتا تھا کیک اور بسکٹ، ایک کیک اور بسکٹ کھاتا تھا، ایک کھاتا نان اور ایک نان کھاتا تھا، میدے سے بنی ہوئی جو روٹی ہوتی ہے، نرم روٹی ہوتی ہے، وہ کھاتا تھا۔ ایک کھاتا تھا کیک اور بسکٹ، اگر وہ کیک اور بسکٹ کھاتا تھا تو دوسرا جو ہے وہ نان کھاتا تھا۔ ایک چبائے لونگ سپاری، ایک اگر لونگ سپاری چباتا تھا تو دوسرا، ایک چبائے پان تو دوسرا پان چباتا تھا۔ اب یہاں پہ کھانے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک کیک اور بسکٹ کھاتا تھا تو دوسرا نان کھاتا تھا، اگر ایک لونگ سپاری جو ہے وہ چباتا تھا تو دوسرا پان چباتا تھا۔ ایک پہنے پتلون اور نکر، ایک پہنے شلوار،
ایک پہنے انگریزی ٹوپی، ایک پہنے دستار۔ اب ان کے لباس کا بتایا جا رہا ہے، کپڑوں کا، کہ ایک جو ہے وہ پتلون اور نکر، جو انگریزی لباس ہے وہ پہنتے تھے، پتلون اور نکر ایک نے پہنی ہوئی ہے تو دوسرے نے شلوار پہنی ہوئی ہے۔ اگر ایک نے انگریزی ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو دوسرے نے دستار جو ہے وہ پہنی ہوئی تھی، تو دوسرے نے دستار یعنی پگڑی جو ہے وہ پہنی ہوئی تھی۔ ایک دن دونوں گھر سے نکلے لے کر آنے چار، یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دن دونوں مرغے جو ہیں وہ گھر سے نکلے ہیں لے کر آنے چار۔ آنے چار یہ پیسے ہیں، ایک آنا، دو آنا، تین آنا، ٹھیک ہے، تو یہ چار آنے ہیں۔ چار آنے یعنی چار، ایک، دو، تین، چار آنے جو پیسے ہیں، جیسے ہمارے ایک پیسہ، دو پیسہ، تو اس طرح یہاں پہ چار آنے ہیں۔ ایک دن دونوں گھر سے نکلے لے کر آنے چار، یعنی وہ دونوں چار آنے لے کر گھر سے نکل آتے ہیں ایک دن۔ پہلے سبزی منڈی پہنچے پھر لنڈے بازار۔ کیا کیا، جب وہ چار آنے لے کر گھر سے نکلے ہیں تو پہلے وہ سبزی منڈی پہنچے ہیں۔ سبزی منڈی آپ کو معلوم ہے جہاں پر پھل اور سبزیاں وغیرہ جو ہیں وہ ملتے ہیں، تو پہلے وہ سبزی منڈی جاتے ہیں۔ پھر لنڈے بازار، پہلے سبزی منڈی پہنچے پھر لنڈے بازار۔ ایک ہوٹل سے انڈے کھائے، ایک ہوٹل سے پائے، ایک ہوٹل سے انڈے کھائے، یعنی ایک ہوٹل سے انہوں نے انڈے کھائے ہیں۔ ایک ہوٹل سے پائے، پائے بکری، بھینس اور یا گائے کی جو ٹانگ ہوتی ہے اس کو جو پکا کے کھایا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پائے۔ ایک ہوٹل سے انڈے کھائے، ایک ہوٹل سے پائے، یعنی بکری، بھینس یا گائے کی جو ٹانگ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پائے۔ ایک ہوٹل سے انڈے کھائے، ایک ہوٹل سے پائے، ایک ہوٹل سے سوڈا واٹر، ایک ہوٹل سے چائے۔ ایک ہوٹل سے سوڈا واٹر، سوڈا واٹر جو کیمیائی عمل کے ذریعے بنایا جاتا ہے، جیسے آپ کے کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہوتے ہیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں، جوسز وغیرہ ہیں، یہ سارے کیمیکل پروسیس کے تھرو بنتے ہیں، تو اسے کہا گیا ہے ایک ہوٹل سے سوڈا واٹر، ایک ہوٹل سے چائے۔ چائے آپ کو معلوم ہے جو ہم پیتے ہیں، دودھ اور پتی سے مل کر جو بنتی ہے۔ تو ایک مرغا جو ہے اس نے ہوٹل سے انڈے کھائے تو دوسرے نے پائے کھائے۔ ایک نے اگر ہوٹل سے سوڈا واٹر پیا ہے تو دوسرے نے ہوٹل سے چائے پی، یعنی ان کے جو ہے لباس میں، کھانے پینے میں، ہر ایک چیز میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پیٹ میں جب روٹی پہنچی، پیٹ میں جب روٹی پہنچی دونوں ہوش میں آئے۔ پیٹ میں جب روٹی پہنچی دونوں ہوش میں آئے، یعنی جب ان دونوں نے کھا پی لیا، ہوٹل سے انڈے بھی کھا لیے، پائے بھی کھا لیے، سوڈا واٹر پی لیا، چائے پی لی، جب ان دونوں کے پیٹ میں جو ہے وہ روٹی پہنچتی ہے، ان کی بھوک مٹتی ہے، تو دونوں کو کچھ عقل آتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ پیٹ میں جب روٹی پہنچی دونوں ہوش میں آئے، اچھلے کودے ناچے پھاندے دونوں جوش میں آئے۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا، ان کی بھوک ختم ہو گئی، تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہ اچھلے ہیں، کودے ہیں، اچھلنا کودنا انہوں نے شروع کر دیا، ناچنا شروع کر دیا، اور دونوں جوش میں آ گئے، ایک ولولہ سا ان میں آ گیا۔ پیٹ میں جب روٹی پہنچی دونوں ہوش میں آئے، اچھلے کودے ناچے پھاندے، یہ ایک ہی طرح کی میننگ میں آ رہے ہیں۔ اچھلے کودے ناچے، رقص کرنا، ناچنا، وہی اچھلنا وغیرہ کی میننگ میں آ رہے ہیں۔ کودنا، پھاندنے، کودنا کی میننگ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھلے کودے ناچے پھاندے دونوں جوش میں آئے، دونوں میں پھر ہوئی لڑائی، ٹھیٹھی ٹھوٹھو، ٹھیٹھی ٹھوٹھا ٹھا، دونوں میں پھر ہوئی لڑائی، ٹھیٹھی ٹھوٹھا ٹھا۔ اب جب لڑائی ہوئی ہے تو جو مار رہے ہیں تو اس کی آوازیں نکال رہے ہیں، کہ جب دونوں لڑ رہے تھے تو اس طرح کی آوازیں نکل رہی تھیں، ٹھیٹھی یعنی ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ دونوں نے کی ہاتھا پائی، ہی ہی ہو ہو ہا ہا، دونوں نے کی ہاتھا پائی یعنی دونوں نے لڑائی کی، ہی ہی ہو ہو ہا۔ اب وہ جب لڑ رہے ہیں تو اس طرح ان کی جو سانس پھولتی ہے تو یہ اس کی آواز نکال رہے ہیں، ہی ہی ہو ہو ہا۔ جب لڑنے کے دوران جو ان کی
سانس پھولی ہے، تو یہ اس کی آواز بتا رہے ہیں، جو ساؤنڈ نکل رہی ہے، آواز نکل رہی ہے، یہ اس کی بات کر رہے ہیں یہاں پر کہ دونوں میں پھر ہوئی لڑائی، ٹھی ٹھی ٹھو ٹھو ٹھا، دونوں نے کی ہاتھا پائی، ہی ہو ہا۔ یہ پیٹ میں روٹی پہنچی ہے تو ان کو تھوڑی، ان کا پیٹ بھرا ہے تو پھر ان کو تھوڑی عقل آئی ہے، سمجھ آئی ہے، تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، اچھلنا کودنا شروع کیا ہے۔ پھر ان کو جوش آیا ہے تو انہوں نے آپس میں لڑائی شروع کر دی، لڑائی کے دوران ایک دوسرے کو مارا ہے اور پھر اتنے لڑے ہیں کہ ان کی سانس پھول گئی۔ ایک مرغے نے سیخ اٹھا لی، ایک مرغے نے ڈانگ۔ اب لڑائی کے دوران انہوں نے جن اوزار کا استعمال کیا ہے یہ اس کے نام بتا رہے ہیں کہ ایک مرغے نے سیخ اٹھا لی۔ سیخ کسے کہتے ہیں؟ لوہے یا کسی اور دھات کی جو سلاخ ہوتی ہے، سلاخ، راڈ جسے آپ کہتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں سلاخ، سیخ۔ ایک مرغے نے سیخ اٹھا لی یعنی سلاخ اٹھا لی، راڈ اٹھا لی۔ ایک مرغے نے ڈانگ، ڈانگ بڑا ڈنڈا۔ اب جب وہ لڑ رہے تھے تو لڑنے کے بعد اب ان کی لڑائی جاری ہے اور لڑائی کے لیے انہوں نے مزید جو ہے وہ اوزار بھی اٹھا لیے ہیں۔ ایک مرغے نے سیخ اٹھا لی، ایک مرغے نے ڈانگ۔ ایک کے دونوں پنجے ٹوٹے۔ اب بتا رہے ہیں کہ نقصان کیا ہوا لڑائی کا ان کو۔ ایک کے دونوں پنجے ٹوٹے، ایک کے جو ہے وہ دونوں پنجے ٹوٹ گئے، ٹھیک ہے۔ ایک کی ٹوٹی ٹانگ اور ایک کی ٹانگ پوری جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ ایک کے پنجے ٹوٹے ہیں، پنجے پنجہ کی جمع ہے، ایک کے پنجے ٹوٹے ہیں تو دوسرے کی ٹانگ ٹوٹی ہے۔ جب ظاہر بات لڑائی بہت زیادہ بڑھ گئی اور اوزار کا بھی استعمال شروع کر دیا اور پھر انہوں نے خود کو نقصان بھی پہنچا دیا، تو پھر کیا ہوا؟ تھانے دار نے ہنٹر مارا، تھانے دار نے ہنٹر مارا، چیخے چیخ چیخ چوں، چیخے چیخ چیخ چوں۔ تھانے دار بیچ میں آئے ہیں تو انہوں نے ہنٹر مارا ان کو، ہنٹر کوڑا یا چابک، وہ مارے ہیں تو دونوں کیا ہوا؟ دونوں چیخنا شروع ہو گئے، دونوں چیخے ہیں اور انہوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ ٹوٹ بٹوٹ نے گلے لگایا، پھر ٹوٹ بٹوٹ جو ہیں وہ آئے ہیں جن کے مرغے تھے، وہ جب آئے ہیں انہوں نے ان دونوں مرغوں کو گلے لگایا ہے تو خوشی سے کیا بولے؟ ککڑو کو۔ ٹوٹ بٹوٹ نے گلے لگایا، بولے ککڑو کو۔ میں ایک مرتبہ پھر اس کی پڑھائی کر کے بتا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو ہوم ورک دوں گی۔ ٹوٹ بٹوٹ کے دو تھے مرغے، دونوں تھے ہوشیار۔ ایک مرغے کا نام تھا گیٹو، ایک کا نام گٹار۔ ایک مرغے کی دم تھی کالی، ایک مرغے کی لال۔ ایک مرغے کی چونچ نرالی، ایک مرغے کی چال۔ ایک کھاتا تھا کیک اور بسکٹ، ایک کھاتا نان۔ ایک چبائے لونگ سپاری، ایک چبائے پان۔ ایک پہنے پتلون اور نکر، ایک پہنے شلوار۔ ایک پہنے انگریزی ٹوپی، ایک پہنے دستار۔ ایک دن دونوں گھر سے نکلے لے کر آنے چار۔ پہلے سبزی منڈی پہنچے، پھر لنڈے بازار۔ ایک ہوٹل سے انڈے کھائے، ایک ہوٹل سے پائے۔ ایک ہوٹل سے سوڈا واٹر، ایک ہوٹل سے چائے۔ پیٹ میں جب روٹی پہنچی دونوں ہوش میں آئے، اچھلے کودے ناچے پھاندے دونوں جوش میں آئے۔ دونوں میں پھر ہوئی لڑائی، ٹھی ٹھی ٹھوٹا ٹھا، دونوں نے کی ہاتھا پائی، ہی ہو ہا۔ ایک مرغے نے سیخ اٹھا لی، ایک مرغے نے ڈانگ۔ ایک کے دونوں پنجے ٹوٹے، ایک کی ٹوٹی ٹانگ۔ تھانے دار نے ہنٹر مارا، چیخے چیخ چیخ چوں۔ ٹوٹ بٹوٹ نے گلے لگایا، بولے ککڑو کو۔ یہاں پر ہماری آج کی پڑھائی اور وضاحت مکمل ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ نظم بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ نے اس کے تمام مشکل الفاظ جو ہیں اپنے ساتھ نوٹ کر لیے ہوں گے۔ آپ اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام ہے نظم ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے کی پڑھائی کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کا تحریری کام کریں گے۔ اپنی کاپیاں ریڈی رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔